یہ بہت معصوم ہے ولی خان، اسے اپنے ظلم کی بھینٹ مت چڑھاؤ۔ ڈاکٹر کامران کی آواز پر ولی خان نے چونک کر اس کی جانب دیکھا جو اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسٹیئرنگ پر جمے ولی خان کے مضبوط ہاتھوں کی رگیں نمایاں ہو گئیں۔ ہاں، میں جانتا ہوں معصوم ہے، لیکن اس کے چچا نے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ قبیلے کی رسم کے مطابق باپ دادا بھائی کے کیے قتل کی پاداش میں اس جیسی لڑکیاں ہی سزا بھگتتی ہیں، اس لیے اس پر رحم مت کھاؤ۔ اگر میں اسے ونی کر کے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں تو یہ میرا اس پر احسان ہے، ورنہ میرے قبیلے کے لوگ اسے وہیں گولیوں سے بھون ڈالتے۔ ولی خان کے لہجے میں نفرت جھلک رہی تھی۔ ساتھ بیٹھے ہوئے ڈاکٹر کامران نے اس کی طرف ایک افسوس بھری نگاہ ڈالی اور بیک ویومر میں پچھلی سیٹ پر خاموش اور سہمی بیٹھی ہوئی گلالئی کو دیکھا، جس کی گلابی رنگت اس کے گلابی چادر سے ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں خوف اور وحشت تھی۔ وہ بار بار گھبرا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ولی خان کو دیکھتی، جس کی براؤن آنکھوں میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہ تھا۔ گلالئی نے سہم کر اپنی چادر کو اپنی گرد اچھی طرح سے لپیٹ لیا۔ جیپ گاؤں کے اونچے نیچے پہاڑی راستوں سے گزرتی ہوئی ولی خان کی حویلی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ نہیں ولی خان، میں تمہیں ایسا ہرگز نہیں سمجھتا تھا۔ تم شہر کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، اور سب سے بڑی بات، تم مذہب اسلام کو مانتے ہو اور اس کا پرچار کرتے ہو۔ اس میں ایسا کچھ نہیں۔ یہ ونی، کاروکاری، اس طرح کی گھٹیا رسمیں صرف ہم لوگوں نے اپنی انا کی تسکین کے لیے بنا رکھی ہیں۔ ہم عورتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اگر اس کے چاچا نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے تو گناہ کی سزا بھی اسی کو ملنی چاہیے، نہ کہ اس معصوم لڑکی کو جس کی عمر شاید صرف 16 برس ہے۔ اپنے آپ کو دیکھو، تم 25 برس کے بھرپور نوجوان ہو اور تم نے اس معصوم لڑکی سے نکاح کر لیا، اسے ونی کر کے اپنے ساتھ حویلی لے جا رہی ہو۔ کیا ظلم کرو گے اس کے ساتھ؟ کیا تمہارا ضمیر تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ ڈاکٹر کامران کی آواز میں کاٹ تھی۔ ولی ایک دم جھنجھلا سا گیا۔ خاموش ہو جاؤ کامران، مجھے لیکچر مت دو۔ قبائلی رسم و رواج کا نہیں پتہ۔ اگر میں اسے ونی نہ کرتا اور اسے اپنے نکاح میں نہ لیتا تو میری غیرت اور مردانگی پر سوال اٹھایا جاتا۔ تم جانتے ہو بابا جان کے قتل کے بعد اب قبیلے کا سردار میں ہوں، اور اگر میں ہی دشمنوں پر رحم کھاؤں گا تو قبیلے کے فیصلے کون کرے گا؟ تم خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ ولی خان کی جھنجھلاہٹ بھری آواز پر ڈاکٹر کامران خاموش ہو گیا۔ وہ اپنے دوست کو یہ گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن مجبور تھا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی گلالئی کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور اس کی چادر میں گم ہو گیا۔ اس کا دل خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس کے تو خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ چاچا نے کیا کیے۔ بس خاندان کے بڑے لوگوں نے چچا کو بچانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے انجان مرد کے نکاح میں دے دیا تھا، جو بھوکے بھیڑیے کی طرح اس پر ٹوٹ پڑنے والا تھا۔ گاڑی حویلی کے سامنے رک گئی تھی۔ ولی خان باہر نکلا اور ڈاکٹر کامران بھی۔ گلالئی بھی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر آہستگی سے نیچے اتر آئی۔ اس کی گھیردار گلابی فراق پیروں تک جاتی تھی۔ وہ دراز قد تھی۔ صرف 16 برس کی عمر میں ہی وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ جو اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ ولی خان کی نظر اس پر پڑی تو وہ یک دم ٹھٹک سا گیا۔ چہرے پر پڑنے والی دھوپ کی چمک میں اس کا بے مثال حسن نمایاں ہو رہا تھا۔ اندر آؤ، ہم یہاں کھڑے نہیں رہ سکتے، یہاں مرد کھڑے ہیں۔ ولی خان نے بمشکل اپنے لہجے کو سخت بنائے ہوئے گلالئی کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر گھر کے اندر چل دیا۔ ڈاکٹر کامران یہاں پہلی دفعہ نہیں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی رہائش مردان خانے میں ہوگی۔ ملازم اسے وہاں لے جا رہے تھے۔ گلالئی لرزتے قدموں سے ولی خان کے ساتھ چلے جا رہی تھی، جب اچانک ہی ولی خان کے قدم رک گئے۔ سامنے ہی مورے جان نظر آ رہی تھی۔ ان کی سفید رنگت میں غصے کی سرخی کھلی ہوئی تھی۔ کمال کرتے ہو ولی خان، اپنے باپ کے قاتل کی بیٹی کو گاڑی میں بٹھا کر حویلی لا رہے ہو، اور دیکھو تو اس کا ہاتھ بھی تھام رکھا ہے جیسے یہ کوئی بہت ہی قیمتی چیز ہو۔ تمہیں تو اس کے گلے میں توق ڈال کر اسے گھسیٹتے ہوئے یہاں تک لانا چاہیے تھا۔ مورے جان کی آواز پر گلالئی اندر تک لرز کر رہ گئی۔ اپنی نفرت وہ جانتی تھی۔ حویلی میں اس کا استقبال محبت سے تو نہیں ہوگا۔
مگر نفرت کی اس انتہا کو دیکھ کر اس کا دل کانپ کر رہ گیا تھا۔ آنے والے دنوں میں اس کے ساتھ یہاں کیا سلوک ہونے والا تھا، اسے اندازہ ہو رہا تھا۔ مورے جان، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا۔ آپ سب کے کہنے پر میں نے اس لڑکی کو ونی کرنے کی خواہش پوری کر دی۔ اب یہ میرے نکاح میں ہے اور حویلی کی ملکیت ہے، مگر اس کے ساتھ جانوروں جیسے سلوک کرنا وہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ ولی خان کی آواز پر مورے جان نے ایک سخت نگاہ گللائی پر ڈالی، جو بے اختیار پیچھے ہٹتے ہوئے ولی خان کے مضبوط سراپے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہاں چھپ رہی ہے بدذات لڑکی؟ نکل باہر، ابھی تو تجھے تیرے چچا کے لیے ظلم کا حساب بھی دینا ہے۔ میرا سہاگ اجاڑ دیا، میرے بچوں کو یتیم کر دیا۔ تیرا گھٹیا خاندان کیا سمجھتا ہے؟ ہم لوگ بھول جائیں گے؟ سردار خان کے گھر والے ہیں ہم لوگ، اور میرا بیٹا ولی خان اب تجھے بتائے گا کہ ونی ہونا کسے کہتے ہیں۔ مورے جان نے آگے بڑھ کر گلالائی کی کلائی سے پکڑ کر اسے گھسیٹا تھا۔ بے اختیار ہی اس کے منہ سے گراہ سی نکل گئی۔ ولی خان بھی بے اختیار ایک قدم آگے آیا۔ کہاں لے جا رہی ہیں اس مورے جان؟ کل سے کام کروا لیجیے گا، ابھی تو رات ہو رہی ہے، یہ تھکی ہوئی بھی ہے۔ ولی خان کی بات پر مورے جان نے ایک سخت نگاہ ولی پر ڈالی۔ کہنا کیا چاہ رہے ہو تم نے اس سے نکاح کیا ہے، لیکن یہ تمہاری بیوی ہرگز نہیں ہے۔ کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہے کہ تم اسے اپنی بیوی کا درجہ بھی دو گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی بیٹیوں کو میں اپنی نوکرانی رکھنا بھی پسند نہ کروں، اور تم اسے میری بہو بنانا چاہتے ہو۔ مورے جان کے لبوں پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ تمہارے کمرے میں نہیں رہے گی، اس کا فیصلہ تو میں خود کروں گی۔ مورے جان سوچتی ہوئی نگاہوں سے گللائی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی کلائی ابھی تک ان کے ہاتھ میں تھی۔ ولی خان کے چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثرات ابھر آئے، مگر وہ مورے جان کے آگے بے بس تھا۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میرے ساتھ چلو سرونٹ کوارٹر میں، ہمارے خاندانی ملازم رہتے ہیں، تمہاری وہاں بھی جگہ نہیں ہے۔ تم میرے کمرے میں رہنا، نیچے زمین پر سونا، تاکہ تمہیں تمہاری اوقات یاد رہے اور میں تم پر نظر بھی رکھ سکوں، کیونکہ مجھے کوئی بھروسہ نہیں تم میری بیٹیوں کو اپنے اس حسن سے ورگلانے کی کوشش بھی کر سکتی ہو۔ مورے جان نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ میں گلالائی کے چہرے کو دبوچا تھا۔ اس کے منہ سے ایک سسکی نکل کر رہ گئی۔ اگلے ہی پل مورے جان اسے گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب لے جا رہی تھی۔ ولی خان کے قدم گویا وہیں کڑ کر رہ گئے تھے۔ مورے جان اور گلالائی منظر سے غائب ہوئیں تو ولی خان نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے آس پاس گلالائی کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ اس نے اپنے شانے جھٹکے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی کے ساتھ حویلی میں کیا ہوتا۔ اس نے اپنا فرض پورا کیا تھا۔ ویسے بھی باپ کے مرنے کے فوراً بعد سرداری کا جو بوجھ اس کے کندھوں پر پڑا تھا وہ بہت بھاری تھا۔ اسے سخت فیصلے لینے ہی تھے۔ بوجھل قدموں سے چلتا ہوا وہ اپنے کمرے میں جا پہنچا۔ ولی خان کمرے میں داخل ہوا تو اس کے دل پر منو بوجھ پڑا ہوا تھا۔ گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اچانک اس کی جیب میں رکھا موبائل بج اٹھا۔ اس نے موبائل نکال کر دیکھا۔ وہ ڈاکٹر کامران کا میسج تھا۔ اس کے بہترین دوست کا پیغام۔ شہر سے اچانک ایمرجنسی کال آئی تھی۔ ہسپتال میں میری ڈیوٹی لگ گئی، میں واپس شہر جا رہا ہوں۔ جس جرگے میں شرکت کے لیے تم نے مجھے بلایا ہے وہ تجربہ بہت بھیانک رہا۔ دوبارہ جلد ملیں گے، خدا حافظ۔ ڈاکٹر کامران کا پیغام پڑھ کر ولی خان نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے موبائل واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ کامران کو کیا بتاتا؟ شہر اور قبائل کی زندگی میں کافی فرق ہوتا ہے۔ وہ پوری رات ہی تقریباً جاگتا رہا، کبھی اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگ جاتا اور کبھی سگریٹ پھونکنے لگ جاتا۔ اس کے ذہن میں رہ رہ کر گلالائی کا معصوم چہرہ آ رہا تھا۔ اس بیچاری کو تو ابھی علم ہی نہیں تھا کہ اسے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ اگلی صبح وہ فجر کے وقت ہی جاگ گیا۔ حویلی کے وسیع و عریض لان میں وہ جوکنگ کر رہا تھا جب اچانک اسے اندر سے مورے جان کی آواز آئی۔ خود کو اس گھر کی بہو سمجھنا بند کرو مہرانی۔ تم ونی میں آئی ہو اور ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کی عزت بھیڑ بکریوں سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ولی خان کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ وہ بے اختیار ہی اندر کی جانب بڑھا اور سامنے کا منظر اس کی توقع کے عین مطابق تھا۔ مورے جان تخت پر بیٹھی تھیں اور ان کے سامنے گلالائی کھڑی تھی۔ اس نے ابھی وہی کل والا گلابی لباس پہن رکھا تھا۔
البتہ چہرے کی خوف اور وحشت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ گلالائی کے ساتھ ہی حویلی کی پرانی ملازمہ زمرد بی بی کھڑی تھی۔ زمرد، یہ گلالائی ہے، اس کے ساتھ وہ سلوک کرو جو تم اپنے سب سے ناپسندیدہ دشمن کے ساتھ کرتی ہو۔ حویلی کا تمام کام اس سے کرواؤ، صبح سے لے کر شام تک یہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھی ہوئی نظر نہ آئے۔ اسے جتنی مشقت کروا سکتی ہو کرواؤ، اور اگر تمہیں لگے کہ یہ کام چوری کر رہی ہے یا اس کا جسم تھکنے لگا ہے یا درد کرنے لگا ہے تو مجھے اسی پل بتانا، اس کا علاج میں خود کروں گی۔ ولی خان 2 قدم چلتا ہوا ماں کے پاس آیا، وہ جو گلالائی کو نفرت بھری نظروں سے گھور رہی تھی۔ ولی خان کو دیکھتے ایک دم ان کے تاثرات بدلے۔ آ گیا میرا بیٹا، ہمارا نیا سردار، دیکھو تو کتنی شان ہے تمہاری۔ ولی خان وہی ان کے پاس تخت پر بیٹھ گیا۔ کیا کرتی ہیں مورے جان، اتنا کام اس نازک سی لڑکی سے کہاں ہوگا؟ ولی خان نے ایک نظر گلالائی پر ڈالی، نہ جانے اس نے کل سے کھانا بھی کھایا تھا یا نہیں۔ مورے جان نے یکدم پلٹ کر ولی خان کو دیکھا۔ کیوں، تمہارے دل میں اتنی نرمی کیوں آ رہی ہے اس کے لیے؟ بولو، بھولو مت کہ یہ تمہارے باپ کی قاتل کی کچھ لگتی ہے۔ اگر تم ان لوگوں کو معاف کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو یاد رکھنا، تمہیں میرا مرا ہوا منہ دیکھنا پڑے گا۔ کیا تمہیں اپنے باپ سردار خان کی بات یاد نہیں آتی؟ مجھے تو آتی ہے، اور یاد کے ساتھ دکھ بھی ہوتا ہے، اور اس دکھ کے ذمہ دار یہ لڑکی ہے۔ مورے جان نے ایک نفرت بھری نظر گلالائی پر ڈالی۔ ولی خاموش رہ گیا۔ زمر بی بی گلالائی کو بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ ولی جانتا تھا پورا دن اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ اس پورا دن وہ وقتاً فوقتاً کئی کاموں سے حویلی میں آیا، مگر اس نے ہر بار گلالائی کو کوئی نہ کوئی کام کرتے دیکھا۔ کبھی وہ سر جھکا کر فرش پر پونچھا رگڑ رہی تھی۔ ایک بار وہ اپنے چھوٹے بھائی دراب خان کے ساتھ حویلی میں آیا۔ انہیں کچھ زمینوں کے کاغذات چاہیے تھے تو وہ سامنے کھانے کی میز پر کھانا لگا رہی تھی۔ اوہو، یہ کون لڑکی ہے؟ کیا نئی ملازمہ رکھی ہے مورے جان نے؟ دراب خان کی آواز پر ولی خان نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اچانک ہی دراب خان نے مڑ کر ولی خان کی جانب دیکھا۔ ارے کہیں یہ وہی لڑکی تو نہیں جو ونی میں آئی ہے؟ اسی کے ساتھ نکاح کیا ہے آپ نے؟ دراب خان کی بات پر ولی خان نے اس سے کہا، باتیں مت کرو، جلدی چلو، ہمیں کورٹ جانا ہے۔ ولی خان لمبے لمبے ڈگ اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، یہ دیکھے بغیر کہ اس کا چھوٹا بھائی دراب خان کس قدر دلچسپی سے گلالائی کے خد و خال کا جائزہ لے رہا تھا۔ کورٹ سے واپس آتے آتے ولی خان کو اچھی خاصی رات ہو گئی تھی۔ وہ تھکے ہارے انداز میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے سوچا مورے جان کو خدا حافظ کہتا جائے۔ ان کے کمرے کی جانب ابھی اس نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ اچانک وہ چونک اٹھا۔ مورے جان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اندر سے وہ باہر نکل رہی تھیں۔ انہوں نے ہاتھ میں گلالائی کے بال پکڑ رکھے تھے اور اسے گھسیٹتی ہوئی باہر نکال رہی تھیں۔ گلالائی کی سسکیاں بتا رہی تھیں کہ اسے کس قدر تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ بے بسی سے مورے جان کے ساتھ ساتھ گھسیٹتی آ رہی تھی۔ نکل باہر بدذات لڑکی، تو اس لائق بھی نہیں کہ تجھے میں اپنے کمرے میں سلاؤں۔ میرے کمرے کا فرش بھی ناپاک ہو جائے گا۔ جب جب تجھے دیکھتی ہوں مجھے اپنی بیوگی یاد آتی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں کمرے کے آرام دہ ماحول میں سونے کی، باہر نکل۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے گلالائی کے بال چھوڑے تو وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے لڑک گئی۔ اس کی چادر ڈھلک کر اندر ہی کہیں گر گئی تھی۔ اس کے سیاہ ریشمی بال اب اس کے شانوں اور کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ سامنے کھڑا ولی خان ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا۔ وہ بے مثال حسن کی مالک تھی، اور تبھی مورے جان کی نظر اس پر پڑی۔ دیکھ رہے ہو ولی خان، ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کے بھی نخرے ہیں۔ سونا ہے محترمہ نے، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے کمرے میں سلانے کی۔ اور تم باہر نکلو، وہاں لان میں چارپائی پڑی ہے، اس چارپائی پر اپنا بستر ڈالو اور وہاں سو جاؤ۔ میں تمہیں یہاں حویلی کے اندر پھرتے ہوئے نہ دیکھوں، خاص طور پر ولی کے کمرے کے آس پاس بھی تم مجھے نظر مت آنا۔ مورے جان نے انگلی اٹھا کر سخت لہجے میں گلالائی کو کہا تھا۔ رات زیادہ ہو رہی تھی، شاید انہیں نیند آ رہی تھی۔ تنبیہ کرتے ہی وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ دھڑکی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہوا۔ گلالائی نے ایک زخمی نگاہ ولی خان پر ڈالی، جو اسے نکاح کے بندھن میں باندھ کر یہاں تک تو آیا تھا،
مگر اب لاتے ہی بھول گیا تھا۔ ولی خان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ وہ جوان جہان لڑکی تھی، حسن اور شباب کی ملکہ۔ باہر کھلی فضا میں وہ سوتی، نہ جانے کس کس کے ایمان خراب کر سکتی تھی، مگر وہ مورے جان کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ گلالائی نے ایک بے یقین نگاہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے وقت ولی خان پر ڈالی اور بے اختیار سسک پڑی۔ شاید یہی میری قسمت ہے، یہی میرا نصیب ہے۔ تھکے تھکے قدموں سے چلتی ہوئی وہ حویلی سے باہر نکل آئی۔ سامنے تاریکی میں ڈوبا ہوا لان تھا، جس میں اونچے اونچے درختوں کے ہیولے ماحول کو مزید خوفناک بنا رہے تھے۔ لائی کا دل سہم گیا۔ وہ تو آج تک اکیلی نہیں سوئی تھی، اور اب رات کے اس پہر لان میں اکیلے سونے کا خیال بھی اس کی سانس خشک کیے دے رہا تھا۔ سامنے ہی وہ چارپائی پر پڑی تھی جس پر سونے کے لیے اسے مورے جان نے حکم دیا تھا۔ گلالائی نے بے اختیار چلتی ہوئی اس چارپائی تک آئی۔ شاید وہ چوکیدار کا بستر تھا، کیونکہ وہاں ایک پتلی سی چادر اوپر اوڑھنے کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ گلالائی کا دل لرز کر رہ گیا۔ ایک تو اسے ڈر لگ رہا تھا، اور دوسرا یہ خیال کہ وہ بغیر کسی حفاظت کے یہاں کھلے آسمان تلے سونے والی ہے۔ گھر ملازموں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی مرد کو شیطان بنتے زیادہ دیر نہیں لگتی، مگر وہ آخر کتنی دیر انتظار کر سکتی تھی؟ نہ جانے کتنی دیر تک وہ لان میں ٹہلتی رہی۔ اس نے اپنی چادر کو اچھی طرح خود پر لپیٹ رکھا تھا، مگر رفتہ رفتہ تھکنے لگی۔ جوں جوں رات گہری ہوتی جا رہی تھی، دن بھر کی تھکاوٹ غالب آ رہی تھی۔ وہ آج پورا دن ایک لمحے کے لیے بھی نہیں لیٹی تھی۔ آخر تھکن سے مجبور ہوتی گلالائی اسے چار پائی پر سکڑ سمیٹ کر لیٹ گئی۔ اس نے چادر اپنے اوپر اچھی طرح سے اوڑھ رکھی تھی، اور جس پر اس نے تکیے پر سر رکھا اپنے کمرے کی کھڑکی سے مسلسل باہر کی جانب جھانکتا دراب خان کسی لالچی گدھ کی طرح ہوشیار ہو گیا۔ اس نے آہستگی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور حویلی کے دلان میں نکل آیا۔ چاروں طرف مکمل سناٹا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ دبے قدموں چلتا ہوا دراب خان بے خبر سوئی گلالائی کی چارپائی کے پاس آ کر ٹھہر سا گیا۔ ادھورے چاند کی روشنی میں اس کا گلابی چہرہ دھمک رہا تھا۔ شاید وہ بھی کچی نیند میں تھی۔ دراب خان کی آہٹ محسوس کرتے ہی وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی، اور اس نے جو یوں سے دلچسپی سے اپنی جانب تکتے پایا تو یکدم بوکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون ہیں آپ؟ اس نے کپ کپاتی آواز میں پوچھا۔ دوسری جانب دراب خان کو اس کا یہ روپ بے حد دلچسپ لگا۔ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے وہ سر سے لے کر پیر تک اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ آپ تو بھائی کی بیوی ہیں نا؟ ان کے نکاح میں ہیں، ونی ہو کر آئی ہیں، تو کیا ہوا آپ کو رات کے اس پہر یہاں باہر کھلے آسمان تلے نہیں سونا چاہیے؟ جن بھوت بھی ہوتے ہیں، اور ہمارا چوکیدار نیت کا بہت برا ہے، وہ کسی بھی پل اندر آ جائے گا، اور یہ تو بستر بھی اسی کا ہے۔ اس نے جو ایک جوان لڑکی کو اپنے بستر پر سوتے ہوئے دیکھا، نامعلوم وہ کیا کرے، آپ کو یہاں ہرگز نہیں سونا چاہیے، دراب خان نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ وہ بے ساختہ چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا سانس تیز ہو گیا تھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے پلٹ کر حویلی کے دروازے کی جانب دیکھا۔ اس کے انداز میں بے بسی تھی۔ مورے جان نے مجھے کمرے سے نکال دیا ہے، اور میرے پاس رہنے کے لیے کوئی کمرہ نہیں، مجھے یہیں سونا پڑے گا، اس نے دبی دبی سی آواز میں کہا۔ دراب خان ایک قدم بڑھ کر اس کے مزید نزدیک ہوا۔ ارے تو کوئی بات نہیں، مورے جان نے نکال دیا ہے نا، رات زیادہ ہو رہی ہے، آپ ایسا کریں میرے کمرے میں جا کر سو جائیں، میں ویسے بھی کسی کام سے باہر جا رہا ہوں، صبح سے پہلے گھر نہیں لوٹوں گا، ہماری حویلی میں پرانے وقتوں کے جنات بھی رہتے ہیں۔ آخری بات اس نے گلالائی کی طرف جھکتے ہوئے کہی۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ کچھ دیر تو سوچتی رہی، مگر دراب خان نے اسے ایک دفعہ پھر اپنے کمرے میں سونے کی پیشکش کی، اور خود وہ لاپرواہ انداز میں چلتا ہوا حویلی کے بیرونی سمت میں جانے لگا۔ گلالائی کو رونا آ رہا تھا۔ وہ یہاں کھلے آسمان تلے نہیں سو سکتی تھی، اور اب تو اسے بار بار یہی لگ رہا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی جن کھڑا ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، اور پھر تیز تیز قدموں سے دراب خان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے چاروں طرف دیکھ کر تسلی کی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اندر سکون سا تھا، جبکہ باہر بے حد ٹھنڈ تھی۔ بیڈ کو دیکھتے ہوئے گلالائی کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس پر سوئے۔
بے اختیار ہی وہ ساتھ رکھے ہوئے کاؤچ پر جا کر لیٹ گئی۔ دن بھر کی تھکاوٹ اس پر غالب آ رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہ غافل ہو چکی تھی۔ اندر اپنے کمرے میں ولی خان بے تابی سے ٹہل رہا تھا۔ اس نے مورے جان کو تو کچھ نہ کہا تھا، مگر اندر ہی اندر اسے سخت برا لگ رہا تھا۔ گل الائی جو بھی تھی، جیسی بھی تھی، مگر بہرحال وہ اس کے نکاح میں تھی۔ اس کا یوں باہر کھلے آسمان تلے مردوں سے بھرے ہوئے گھر میں سونا اس کی غیرت کو گوارا نہ تھا۔ تبھی اس کا موبائل تھر تھرانے لگا۔ ولی خان نے موبائل اٹھا کر دیکھا، وہاں کامران کی کال آ رہی تھی۔ ولی خان کے لبوں سے ایک گہری سانس خارج ہوئی۔ اس وقت وہ اپنے کسی دوست سے ہی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے موبائل آن کر کے کان سے لگایا۔ دوسری جانب بشاشت سے بات کرتا ہوا کامران اس سے اس کے حال احوال پوچھ رہا تھا۔ باتوں کے دوران ہی اچانک کامران نے اس سے پوچھا، یار ولی خان، تو نے اس لڑکی کا کیا کیا؟ زیادہ ظلم تو نہیں کیا نا اس کے اوپر یار؟ وہ چھوٹی عمر کی لڑکی ہے، بے شک وہ تیری بیوی ہے، لیکن خیال رکھنا اس پر اتنا زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ بھی نہ ڈالنا کہ وہ گھبرا ہی جائے۔ کامران کی بات سن کر ولی خان ایک دم چپ سا ہو گیا۔ ذمہ داریوں کا بوجھ میں نے کیا ڈالنا ہے؟ بس مورے جان کا ہی رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں۔ باقی سب تو چلو سمجھ میں آتا ہے، مگر اس وقت بھی مورے جان نے اسے باہر لان میں چارپائی ڈال کر سونے کے لیے کہہ دیا۔ مجھے سخت بے چینی ہو رہی ہے۔ گھر مردوں سے بھرا ہے اور قبائلی مرد کتنے بے قابو ہوتے، اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ گل الائی بے حد حسین ہے، مجھے ڈر ہے کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ولی خان نے ایک ہاتھ سے پیشانی مسلتے ہوئے کامران کو بتایا، اور دوسری جانب کامران بری طرح سے چونک اٹھا۔ کیا کہا؟ باہر صحن میں سونے کے لیے کہہ دیا ہے کہ مطلب وہ تیرے کمرے میں نہیں؟ تیری بیوی ہے اور وہ باہر سو رہی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولی خان، تیری غیرت مر گئی ہے کیا؟ کامران کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ ولی خان چپ سا رہ گیا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا کامران، مورے جان کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ میرے کمرے میں نہیں رہے گی، اور اس وقت بھی وہ باہر کھلے آسمان تلے سو رہی ہے۔ یہ مورے جان کا ہی حکم ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اس کی بات پر کامران کو ایک طرح سے غصہ آیا تھا۔ اس نے ولی خان کو بے نقد سنا ڈالی۔ کیا مطلب؟ کیا کروں؟ سرداری کرنا خوب آتی ہے، لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، تو اس لڑکی کا بھی فیصلہ کر جو تیرے نکاح میں ہے۔ ابھی باہر جاؤ اور اسے اپنے کمرے میں لے کر آؤ، باقی سب باتیں تو بعد میں ہوں گی۔ پہلے اس بات کو تو یقینی بناؤ کہ تمہارے ہوتے ہوئے اس کی عزت کو کوئی آنچ نہیں۔ کامران کی بات پر ولی خان چپ سا رہ گیا۔ واقعی وہ صحیح تو کہہ رہا تھا، مگر ولی خان نہیں جانتا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی دراب خان اس سے پہلے ہی اپنے کمرے میں بے خبر سوئی گل الائی کی جانب اپنے ہوس زدہ قدم بڑھا چکا تھا۔ محتاط نظروں سے چاروں طرف کا جائزہ لیتے ہوئے دراب خان اپنے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ باہر کوئی نہیں تھا اور اندر کا ماحول بھی خاموش تھا۔ گل الائی نے لائٹ بند نہیں کی۔ وہ سامنے کاؤچ پر کمبل لپیٹے بے خبر سو رہی تھی۔ دراب خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا زبردست مال ہاتھ لگا ہے بھائی کے، اور اوپر تو بے وقوف ہے، مورے جان کی باتوں میں آ کر اس لڑکی کو کمرے سے ہی نکال بیٹھا ہے۔ پر میں بے وقوف نہیں۔ دراب خان کی آنکھوں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا وہ گل الائی کے پاس جا پہنچا۔ اس کے چہرے پر زمانے بھر کی معصومیت تھی۔ پنجوں کے بل دراب خان اس کے برابر بیٹھ گیا۔ گل الائی کے بالوں کی ایک لٹ اس کے چہرے پر لہرا رہی تھی۔ دراب خان نے بے باکی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کی لٹ کو پیچھے کر دیا۔ نامعلوم یہ اس کے چبھتے ہوئے لمس کا احساس تھا یا کیا، گل الائی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جو اندر دراب خان کو اپنے اس قدر قریب دیکھا، بے اختیار ہی اس کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے دراب خان کو خود سے دور کیا اور کاؤچ سے اترنے لگی، مگر دراب خان کسی بھوکے درندے کی طرح اس پر جھپٹ چکا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسے واپس کاؤچ پر گرایا اور بولا، نخرہ تو دیکھو، ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کے نخرے نہیں چلتے، تم اب ہماری ملکیت ہو، جیسا چاہیں وہ تمہارے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں۔ اس کی دونوں کلائیوں کو تھامے وہ جیسے اس کے وجود میں دانت گاڑنے کو بے تاب تھا۔ گل الائی کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخیں نکل رہی تھیں۔
اور اسی پل کامران کی باتوں کے زیر اثر ولی خان نے اپنے کمرے سے باہر قدم رکھا۔ اس کا رخ باہر لان کی جانب تھا، جہاں گلالائی چارپائی پر سو رہی تھی، مگر وہاں پہنچتے ہی وہ پریشان سا ہو گیا۔ چند قدم چلتے ہوئے وہ بے اختیار ہی حویلی کے اندرونی حصے کا جائزہ لینے لگا، اور اگلے ہی پل اس کے کان کھڑوے۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے گھٹی گھٹی سی آواز میں اس کا نام پکارا۔ وہ چونک کر مڑا۔ آواز دراب خان کے کمرے سے آئی تھی۔ چند لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا وہ دراب خان کے کمرے کے دروازے تک پہنچا، اور اگلے ہی پل ساکت رہ گیا۔ اندر سے گلالائی کی گھٹی گھٹی سی چیخوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سے الجھ رہی ہے۔ شاید مقابل طاقت پر تھا، کیونکہ گلالائی کی کربناک چیخیں اب بلند ہونے لگی تھیں۔ وہ اس کا نام پکار رہی تھی۔ ولی خان سناٹے میں رہ گیا۔ اس نے یکدم پوری قوت سے دراب خان کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ دراب خان، دراب خان، دروازہ کھولو، کون ہے اندر؟ اس کی پکار کے جواب میں اندر یکدم خاموشی سی چھا گئی تھی، اور اگلے ہی پل دراب خان کی ایک زوردار دھاڑ سنائی۔ پیچھے ہٹو، بدذات لڑکی، یہاں رات کے اس پہر میرے کمرے میں کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ شرم نہیں تمہارے اندر؟ تم میرے بھائی کے نکاح میں ہو۔ کس قدر بے حیا ہو تم! بھائی تمہیں اپنے کمرے میں نہیں لے کر گیا تو تم نے میرے کمرے کا راستہ دیکھ لیا، اور اب مجھ سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہو؟ دور ہٹو مجھ سے! دراب خان زور زور سے چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ولی خان نے ایک دفعہ پھر دروازہ بجایا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا۔ سامنے ہی بھیانک منظر ولی خاندان کا انتظار کر رہا تھا۔ کاؤچ پر بکھری حالت میں گلالائی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ ولی خان کو دیکھتے ہی وہ لپک کر اس کی جانب بڑھی، اور تبھی تو دراب خان ولی خان کے سامنے آ گیا۔ بھائی، نہ جانے یہ کیسی لڑکی ہے، کس سے شادی کر لی آپ نے؟ یہ وہاں باہر صحن میں سو رہی تھی، ابھی میں وہاں سے گزر کر اپنے کمرے میں آیا تو یہ میرے پیچھے پیچھے میرے کمرے میں آ گئی، اور مجھے کہنے لگی کہ اسے دوا کی ضرورت ہے۔ میں دوا لینے کے لیے مڑا تو اچانک اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور مجھے دعوت دینے لگی۔ اس کا کہنا ہے کہ چونکہ آپ نے اس کی ازدواجی حقوق ادا نہیں کیے تو یہ اپنے فیصلے لینے کے لیے آزاد ہے۔ اسے مجھ سے وہ سب چاہیے جو آپ نے نہیں دیا۔ بہت بری لڑکی ہے، دراب خان مکاری سے کہتا ہوا خود کو پریشان ظاہر کر رہا تھا۔ ولی خان نے ایک بے یقین نگاہ گلالائی کی طرف ڈالی۔ اس کے دل میں گلالائی کے لیے جو تھوڑا بہت جذبہ بیدار ہوا تھا وہ کسی مٹی کے ڈھیر کی صورت بیٹھتا چلا گیا۔ وہ یکدم آگے بڑھا۔ اس نے گلالائی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر اتنی ہی مچل رہی تھی تو مجھے کہہ دیا ہوتا۔ میرے بھائی کے کمرے میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ چلو یہاں سے، تمہیں میں بتاتا ہوں کہ ولی خان کون ہے۔ سختی سے اس کا ہاتھ پکڑے وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے اس نے گلالائی کو ایک ہاتھ سے اندر دھکیلا اور اندر داخل ہو کے دروازہ بند کر لیا۔ گلالائی بری طرح سے سسک اٹھی، مگر ولی خان کے چہرے پر اتنا غصہ تھا کہ اس کے اندر اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ ایک لفظ بھی اس سے کہہ پاتی۔ کیا سمجھتا تھا میں تمہیں، اور تم کیا نکلی؟ معصوم صورت کے پیچھے کس قدر گھٹیا سوچ ہے تمہاری۔ شرم آ رہی ہے مجھے اپنے آپ پر کہ میں تمہارے ساتھ ہمدردی کر بیٹھا۔ دراصل مجھے تمہارے ساتھ وہی رویہ اپنانا چاہیے تھا جو ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ اپنایا جاتا ہے۔ بے چینی سے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے ولی خان مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ میرا یقین کریں ولی خان، اس نے مجھے خود اپنے کمرے میں سونے کے لیے کہا تھا۔ گلالائی نے یکدم آگے بڑھ کر اس کے پیر پکڑ لیے۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ اس نے روتے ہوئے ولی خان کو وضاحت دینے کی کوشش کی تو ولی خان یکدم دھاڑ کر پلٹا۔ میں تمہیں بچہ نظر آتا ہوں جو تمہاری اس قسم کی بچکانہ بات پر بہل جاؤں گا؟ گلالائی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی کوئی وضاحت ولی خان کے دل پر اثر نہیں کرنے والی۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں روتے ہوئے نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ سارا دن اس کے ساتھ جانور والا سلوک کیا گیا تھا، اور اب آدھی رات بیت چکی تھی۔ اسے سکون کا ایک پل نصیب نہیں ہوا تھا۔ گلالائی کو اس طرح ہار مانتے دیکھ کر غصے میں بھڑکتا ہوا ولی خان یکدم جیسے ٹھنڈا پڑ گیا۔ کچھ دیر وہ خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور پھر ایک دم گلالائی کے پاس آیا۔ سچ بتاؤ، کیا تمہیں واقعی میرے کمرے میں آنا تھا؟
اگر ایسی بات ہے تو تم مجھے خود بھی کہہ سکتی تھی۔ تمہیں دوراب کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لہجے میں شک تھا۔ گلالائی نے تڑپ کر نظر اٹھائی تو ولی خان ساکت رہ گیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو جمع تھے۔ گلالائی نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دیر ولی خان اسے دیکھتا رہا اور پھر جیسے اچانک اسے کچھ خیال سا آیا، اس کے چہرے پر ناگواری سی امڑ آئی۔ وہ کہنے لگا، کیا تمہیں سارا دن نہانے کا وقت نہیں ملا؟ اس قدر بو آ رہی ہے تم سے پسینے کی، مٹی کی، کچن کے مسالوں کی۔ اٹھو، جا کر نہا کر آؤ اور کپڑے بھی بدلو۔ بے شک تم سزا کے طور پر یہاں آئی ہو، مگر مجھے گندگی سے سخت وحشت ہوتی ہے۔ کوشش کرنا کہ میرے سامنے اپنا حلیہ درست رکھا کرو۔ وہ پلٹ گیا تھا۔ گلالائی شرمندہ سی ہوتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد ولی خان پلٹا تو وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ واش روم اس طرف ہے، نہانے جاؤ۔ ولی خان نے اشارہ کیا تو وہ گڑبڑا سی گئی۔ مگر میں کون سے کپڑے پہنوں؟ میرے پاس تو کوئی کپڑے نہیں ہیں۔ آپ نے مجھے جرگے سے گھر کب جانے دیا تھا؟ گلالائی کی بات پر ولی خان ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اسے یاد آیا تو اس نے گلالائی کو اپنی ماں تک سے ملنے نہیں دیا تھا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا اور پھر سخت لہجے میں بولا، یہ میری الماری میں میرے کپڑوں میں سے جو بھی تمہیں پورا آتا ہے وہ پہن لو، مگر خدا کے لیے اپنے حلیے کو تبدیل کرو۔ وحشت ہو رہی ہے تمہیں دیکھ کر۔ ولی خان کی بات پر گلالائی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور دھیرے دھیرے چلتی اس کی الماری تک آئی۔ اندر سارے ہی مردانہ کپڑے تھے، شلوار قمیض اور کرتے گلالائی کو ٹخنوں تک آ سکتے تھے۔ ولی خان کا قد اچھا خاصا تھا۔ گلالائی نے شرٹ والا حصہ کھولا، وہاں اس کی ترتیب سے کئی شرٹیں ٹنگی ہوئی تھیں۔ گلالائی نے بے دلی سے سفید رنگ کی ایک شرٹ باہر نکال لی، ساتھ ہی اس کی پینٹس بھی رکھی ہوئی تھیں۔ اندازے سے ہی گلالائی نے اس کی ایک پینٹ اٹھائی اور واش روم میں گھس گئی۔ ولی خان ٹہل ٹہل کر تھک گیا تو نڈھال انداز میں اپنے بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے جذبات سے خود پریشان تھا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل گلالائی کے لیے موم ہوتا تو اگلے ہی پل اسے اس سے شدید نفرت سی محسوس ہونے لگتی۔ اسے اپنے باپ کا قتل یاد آتا، مگر گلالائی کے ساتھ ہونے والا غلط رویہ اس کے ضمیر پر بوجھ بڑھاتا جا رہا تھا۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور گیلے بال شانوں اور کمر پر بکھیرے گلالائی باہر نکلی۔ ولی خان نے ایک سرسری نگاہ ڈالی اور اس کے بعد اس کی نظر پلٹنا ہی بھول گئی۔ وہ بے ساختہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سفید رنگ کی ڈھیلی ڈھالی سی شرٹ میں گلالائی نے آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کر لی تھیں، کیونکہ شرٹ اس کے نام کی نہ تھی۔ پینٹ اسے کھلی تھی، مگر اس نے کھینچ کھینچ کر اسے پہن ہی لیا تھا۔ ٹخنوں سے فولڈ کر کے اس وقت وہ قابل قبول حلیے میں باہر نکل رہی تھی، مگر یہ تو کوئی ولی خان سے پوچھتا کہ گلالائی اس وقت ان بے ناپ کے کپڑوں میں کیسی لگ رہی تھی۔ سفید چہرے سے ٹپکتے پانی کے قطروں کے ساتھ وہ کوئی آسمانی حور لگی۔ ولی خان نے بڑی مشکل سے اپنی نظر ہٹائی۔ وہ واش روم سے نکل کر پریشان سی وہیں کھڑی ہو گئی تھی۔ اگلے حکم کی منتظر تھی۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ ولی خان نے اسے نرم لہجے میں بلایا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے برابر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ سر جھکائے اپنے لب کو چل رہی تھی جب اچانک ولی خان نے اس سے سوال کیا، میں تمہیں کیسا لگتا ہوں گلالائی؟ گلالائی نے چونک کر سر اٹھایا۔ ولی خان نے اپنا سوال پھر سے دہرایا، میں تمہیں کیسا لگتا ہوں گلالائی؟ تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو؟ گلالائی چند لمحے تک اسے دیکھتی رہی۔ نہ جانے کیوں ولی خان کو اس کی نظروں میں ایسا تاثر نظر آیا کہ بے ساختہ اس نے اپنی نظریں چرا لیں۔ گلالائی چند لمحے خاموش رہی اور پھر اچانک بولی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میں کبھی بھی مجھ پر کوئی آفت آئی تو آپ مجھے بچا لیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح ابھی چند لمحے پہلے آپ نے مجھے بچایا جب آپ کا بھائی مجھے برباد کرنے والا تھا۔ اگر چند لمحے اور نہ آتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میں آپ کی بہت احسان مند ہوں۔ گلالائی کی بات پر یکدم ہی ولی خان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اسے سامنے بیٹھی ہوئی گلالائی سے بیزاری سی محسوس ہوئی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ایک تو چند لمحے پہلے تم نے میرے چھوٹے بھائی پر جھوٹا الزام لگایا اور اب مجھے دوبارہ سے اسی لمحے کی یاد دلا رہی ہو۔ یاد رکھنا تم ایک ناقابل بھروسہ لڑکی ہو۔ تم ونی میں آئی ہو اور تمہاری بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ میرا بھائی میرا سگا اور خونی رشتہ ہے، مجھے اس کی بات پر زیادہ اعتبار ہے،
اس لیے آئندہ مجھے میرے بھائی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش مت کرنا۔ انگلی اٹھا کر وہ اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ گلالائی کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ اس نے سر اٹھا کر ولی خان کو دیکھا۔ اس کے حسن کی تاب لانا مشکل تھا۔ ولی خان کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھنے لگا۔ وہ کچھ چند لمحے تک خود پر قابو پاتا رہا اور بے اختیار بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس بار ان دونوں کا فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ لمحہ لمحہ رات بھیگتی جا رہی تھی اور جب صبح کا اجالا پھیلنے لگا تب ولی خان کے کمرے کا دروازہ زوردار انداز میں بجایا گیا۔ ولی خان کے اٹھنے سے پہلے ہی گلالائی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے جو اپنے آپ کو بیڈ پر ولی خان کے مقابل سوتے پایا تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ بے اختیار ہی بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ ولی خان بھی آنکھیں مسلتا ہوا اٹھ رہا تھا۔ آج اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی مورے جان کھڑی تھی، مگر ان کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے ابھی ہر چیز تہس نہس کر دیں گی۔ ولی خان کے پیچھے کھڑی گل لالا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مورے جان استہزائیہ انداز میں ولی خان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھیں، بہت خوب ولی خان، اب تمہارے نزدیک میرے حکم کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ یہ چٹانک بھر کی لڑکی جس نے پہلے مجھ سے میرا شوہر چھینا اور اب مجھ سے میرا بیٹا چھین رہی ہے، یہ تمہارے لیے مجھ سے اور میرے حکم سے بڑھ کر ہو گئی ہے۔ تم اس کی باتوں میں آ گئے، زیادہ دیر خود پر قابو نہیں رکھ سکے نا، لے آئے اسے اپنے کمرے میں۔ حالانکہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اس لڑکی کو اس کی اوقات میں رکھنا، یہ کمروں میں ٹھہرانے کے لیے نہیں آئی اس حویلی میں، مگر تم نے میری بات نہ مان کر یہ ثابت کیا ہے کہ تم اس کے حسن کے آگے ریت چکے ہو۔ مورے جان کا لہجہ اس قدر تحقیر آمیز تھا کہ ولی خان کو خود پر شرمندگی سی ہونے لگی۔ کل رات کے لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے تو وہ بے ساختہ پشیمان سا ہو گیا۔ مورے جان، اس کا باہر صحن میں سونا ٹھیک نہیں تھا، بس اسی لیے میں اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ ولی خان نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر مورے جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ کہنے سے روک دیا۔ انہوں نے اسے دائیں طرف دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ گلالائی سرتا پیر لرز رہی تھی۔ مورے جان نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھامی اور اسے گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر لے آئیں۔ آج کی رات تو تم نے ولی خان کے کمرے میں گزار لیے، لیکن اب بھول جاؤ کہ تم یہاں بھٹک بھی سکو گی۔ آج سے تمہیں بالکل وہی کچھ ملے گا جو تمہاری اوقات ہے، سارا دن حویلی کے کام کرنا اور جانوروں والی کوٹھری میں جا کر سو رہنا، بس یہی تمہارا نصیب ہے۔ مورے جان نے سر سے لے کر پیر تک گلالائی کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ اس نے ابھی بھی وہی رات والی پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ مورے جان کی نظر میں اس کے لیے اتنی نفرت تھی کہ وہ شرمندہ سی ہو کر رہ گئی۔ لباس تبدیل کرو، ملازمہ سے لے کر کوئی لباس پہنو اور کچن میں جا کر کھانا بناؤ۔ مورے جان نے حکم دیا تو شرمندہ سی گلالائی ملازموں کے کوارٹر کی جانب چل دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ایک مانگی ہوئی شلوار قمیض پہنے گھر کے کام کاج کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ولی خان تو قبیلے کے کام دیکھنے کے لیے نکل پڑا، مگر دراب خان کسی زخمی سانپ کی طرح بل کھا رہا تھا۔ اسے رات والے مناظر بخوبی یاد تھے، بس چند لمحے اور اگر ولی خان نہ آتا تو کیا جاتا تھا، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی تحقیر برداشت نہیں کرے گا۔ دن بھر حویلی کے کام کاج کر کے رات گئے گلالائی کو نیند میں آ گہرا تو اسے اپنے سونے کی فکر ہوئی۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ جانور والے باڑے کے ساتھ ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں زمرد بی بی نے اسے بستر ڈال دیا تھا۔ بڑی مالکن کا کہنا ہے کہ تم یہیں پر رات گزارو گی، اس لیے یہاں سو جاؤ، اس سے کہا تو گلالائی سکڑی سمٹی وہیں چارے سے بھری کوٹھڑی میں ایک طرف بیٹھ گئی۔ وہ رات گلالائی نے سوئی جاگی سی کیفیت میں گزاری۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ دراب خان کو اچانک کسی کام سے شہر جانا پڑ گیا، اور ولی خان، وہ تو اس سے یوں لا تعلق ہو گیا تھا جیسے وہ بھول ہی گیا ہو کہ گلالائی نام کی کسی لڑکی کو وہ اپنے نام پر اس حویلی میں لے آیا تھا۔ جلد دن یوں ہی بوجھل سے گزر گئے، اور ایک روز دن بھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر تھکی ہاری گلالائی جس وقت اپنی کوٹھڑی میں جا کر بیٹھی، چند ہی لمحوں بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ مگر آج رات اس کے لیے آسان نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دراب خان حویلی واپس لوٹ آیا۔ حویلی میں سناٹا چھا گیا۔
تو دراب خان پھر سے اپنی بل سے باہر آ گیا۔ اس نے گلالائی کو جانوروں کے باڑے کی طرف جاتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آہٹ محسوس کر کے گلالائی نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے ہی دراب خان کھڑا بھوکی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گلالائی بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، دراب خان نے لپک کر اسے پکڑ لیا۔ اب کہاں بھاگ کر جاؤ گی؟ اب تو مورے جان نے تمہیں لالا کے کمرے سے بھی نکال دیا۔ یہاں تو تمہیں بچانے والا اور کوئی نہیں ہے۔ دراب خان گلالائی کے کان میں گرایا، مگر وہ جو پہلے ہی اس سب کے لیے ہوشیار تھی، اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بڑا سا پتھر دراب خان کے سر میں دے مارا۔ چوٹ اچانک تھی کہ دراب خان گرا کر رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی گرفت گلالائی میں کم ہوئی تو اس کو زوردار دھکا دیتے ہوئے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اندھا دھند بھاگتے ہوئے وہ حویلی کے اندرونی حصے میں بڑھتی چلی گئی۔ اس کی قسمت اچھی تھی، سامنے ہی ولی خان اپنے کمرے کی سمت جا رہا تھا۔ گلالائی سیدھا جا کر اس سے ٹکرائی۔ اس کے لبوں سے ایک چیخ سی نکلی۔ ولی خان خود حیران ہو کر اسے دیکھنے لگ گیا، جو بے حد گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اچانک گلالائی لپک کر اس کے سینے سے جا لگی۔ مجھے بچا لیں، خدا کے لیے مجھے بچا لیں، مجھے اس طرح اپنے کمرے سے مت نکالیں۔ دراب خان وہ میرے پیچھے پڑا ہے، میں نہیں جانتی میں خود کو اس سے کس طرح بچاؤں۔ گلالائی سسک پڑی تھی۔ گلالائی کی بات پر ولی خان نے اسے اپنے سینے سے دور ہٹایا اور جب بولا تو اس کی آواز میں بیزاری سی تھی۔ بس کرو گلالائی، جو تم بار بار میرے لیے آزمائش بن جاتی ہو۔ میں نے تمہیں مورے جان کے حکم عدلی کرتے ہوئے اپنے کمرے میں ٹھہرایا تو تھا، لیکن تم جانتی ہو کہ تم ونی میں آئی ہو، اور ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کو کچھ اصول پورے کرنے ہی پڑتے ہیں۔ تم میرے ساتھ میرے گھر میں ویسے نہیں رہ سکتی جیسے نارمل میاں بیوی رہتے ہیں۔ تمہیں یہ سب کچھ تو برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ ولی خان کی بات پر گلالائی جیسے تڑپ اٹھی تھی۔ خدا کے لیے بس کر دیں، اگر میں ونی میں آئی ہوں تب بھی آپ کم از کم میری عزت تو سلامت ہی رکھ سکتے ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ آپ مجھے محبت نہیں دے سکتے، اور میں آپ سے محبت مانگ بھی نہیں رہی، لیکن کم سے کم میری حفاظت تو کریں۔ اپنے ارد گرد ایک نظر تو ڈالیں کہ کون میری عزت کا دشمن ہے۔ آپ قبائلی ہیں، اپنے قبیلے کے سردار ہیں، لیکن آپ اپنی بیوی کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ ولی خان نے ایک نظر بری طرح سے روتی ہوئی گلالائی پر ڈالی۔ یکدم ہی اس کے اندر غصے کی ایک شدید لہر پیدا ہوئی۔ یہ بار بار بیوی بیوی کیا کر رہی ہو؟ میں نے تم سے نکاح صرف اس لیے کیا تھا کیونکہ میں تمہارے ساتھ ناجائز تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں جگہ دی تھی یا تمہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ اگر تم کہتی ہو تو میں تمہیں اس نکاح کے بندھن سے بھی آزاد کر دیتا ہوں۔ بولو، کیا طلاق دے دوں تمہیں؟ ولی خان کے لہجے میں غصہ جھلک رہا تھا۔ روتی ہوئی گلالائی اچانک ساکت سی ہو گئی۔ اگلے ہی پل اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا، نہیں، خدا کے لیے مجھے طلاق مت دیجیے گا۔ ونی ہو جانے کے بعد میرا اس پوری دنیا میں اور کوئی نہیں رہا۔ میں اپنے گھر بھی واپس نہیں لوٹ سکتی۔ جو قدر میری یہاں ہے وہی میرے اپنے گھر میں بھی ہے۔ میرے پاس خدا کے بعد آپ کے علاوہ اور کسی کا سہارا نہیں ہے۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میری مدد کریں۔ تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، اور تبھی ولی خان کی نظر اس کے عقب میں پڑی جہاں دراب خان بپھرے ہوئے شیر کی طرح بھٹتا چلا آ رہا تھا۔ چھوڑ دیں اسے بھائی جان، جب آپ نے اس کو اپنے کمرے میں رکھنا ہی نہیں ہے تو مجھے اس پر حق جما لینے دے۔ ویسے بھی یہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے، حویلی کے ہر شخص کا حق ہے اس پر ہم جو چاہے سلوک کریں۔ اس کے ساتھ اس نے ہاتھ بڑھا کر گلالائی کو پکڑنا چاہا، مگر وہ تڑپ کر ولی خان کے پیچھے جا چکی تھی۔ ولی خان کا خون کھول اٹھا۔ اس نے دراب خان کے آگے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو زور سے جھٹکا کیا۔ بدتمیزی کیا ہے یہ؟ دراب خان، تم کس طرح بات کر رہے ہو؟ یہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے، مگر کیوں بھول رہے ہو کہ میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ یہ بیوی ہے میری۔ ولی خان کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ تبھی سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا اور مورے جان پریشان صورت لیے باہر نکل آئیں۔ انہوں نے ولی خان کی اونچی آواز سن لی تھی۔ نکاح کیا ہے مگر یہ آپ کی اصلی بیوی تو نہیں ہے نا؟ اس کو سزا دینے کے لیے حویلی میں لائے ہیں تو لائیے، مجھے پکڑائیے اس کا ہاتھ۔
میں اسے اچھے سے سزا دیتا ہوں۔ دراب خان ایک دفعہ پھر آگے بڑھا، مگر اس بار ولی خان نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ ولی خان کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے۔ وہ گلالائی کو ہاتھ لگانے کی بات کر رہا تھا، مگر ولی خان کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس کی عزت پر ہاتھ ڈال رہا ہے۔ اگر تم نے دوبارہ گلالائی کا نام بھی اس طرح لیا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا، سمجھے؟ چھوٹے بھائی ہو، اسی لیے تمہاری جان بخش رہا ہوں۔ گلالائی میری بیوی ہے، نکاح کیا ہے میں نے اس سے، اور ولی خان کی غیرت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہر کوئی اٹھ کر اس پر منہ مارنے کی کوشش کرے۔ انگلی اٹھا کر دراب خان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ولی خان نے اسے تنبیہ کی تھی۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے ولی خان کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت ہچکولے لے رہی تھی۔ تبھی سامنے سے مورے جان آگے بڑھ کر آئیں۔ بس کرو ولی خان، اس چھٹانک بھر کی لڑکی کے لیے اب تم اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ کس قدر بدذات ہے یہ! اس گھر میں پہلے ماتم کا سماں پیدا کیا اور اب تم سب کو آپس میں لڑوا رہی ہے۔ یا خدا، یہ لڑکی ہے یا کوئی مصیبت؟ مورے جان زور زور سے چلانے لگی تھیں۔ ولی خان یکدم جھنجھلا سا گیا۔ خدا کے لیے مورے جان بس کریں، کچھ نہیں کیا اس نے، اور اگر آپ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ کسی قسم کے تعلق میں نہ رہوں، اپنے کمرے میں نہ رکھوں، تو ٹھیک ہے، میں ایسا نہیں کروں گا، لیکن اس کو حفاظت سے تو رکھیے۔ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، انسان ہے یہ، اسے انسان تو سمجھیں۔ ولی خان کی بات پر پورے ماحول پر جیسے سناٹا سا چھا گیا تھا۔ دراب خان نے زور سے اپنا پاؤں پٹکا۔ دیکھ لیا مورے جان، آخر اس لڑکی نے بھائی پر اپنے حسن کا جادو چلا دیا، اور یہ بھول گئے ہیں کہ سرداری کس طرح کرنی ہے۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ پگڑی ان کے سر سے اتار کر میرے سر پر رکھ دی جائے، کم سے کم میں مردوں کی طرح فیصلے تو لے سکتا ہوں۔ نفرت سے زمین پر تھوکتے ہوئے دراب خان باہر نکلتا چلا گیا۔ ولی خان ساکت رہ گیا۔ مورے جان ایک بھی لفظ کہے بغیر واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ ولی خان چند لمحے تک سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ کیا ہو گیا، مگر چیزیں اس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھیں۔ وہ پلٹا، پیچھے ہی گلالائی سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے کئی سوال حل کورے لے رہے تھے۔ ولی خان نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ وہ اس لڑکی کو اب نہیں چھوڑ سکتا تھا، یہ بات تو طے تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گلالائی کی کلائی تھامی اور اسے لے کر اپنے کمرے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے گلالائی کو اپنے سامنے بٹھایا، اور تبھی اس کی نظر گلالائی کی کلائی پر پڑی۔ وہاں دراب خان کے ہاتھوں کے شکنجے کا سرخ نشان واضح ہو رہا تھا۔ ولی خان نے نظریں چرا لیں۔ دیکھو گلالائی، میں نہیں جانتا تمہارے ساتھ یہ سب سلوک کب ہوتا رہے، مگر میں اسے نہیں روک سکتا۔ یہ سچ ہے کہ تمہیں ونی کر کے یہاں لانے کا مقصد یہی تھا کہ تمہارے چچا سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے سکوں، مگر میں نہیں جانتا، اب تمہاری محبت نے میرے دل میں جگہ بنا لی ہے۔ شاید میرا ضمیر یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ میں ایک نہتی لڑکی پر وہ ظلم کروں جس کی وہ حقدار نہیں۔ ولی خان نے کہا۔ اس کے لہجے پہ تھکن غالب آ رہی تھی۔ بے اختیار ہی وہ پیچھے لیٹ گیا۔ وہ اپنے ماتھے کو مسل رہا تھا۔ گلالائی چند لمحے تک اسے دیکھتی رہی۔ ولی خان وہیں لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسے اپنی پیشانی پر کسی کا لمس سا محسوس ہوا۔ اس نے بے ساختہ آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ گلالائی کا ہاتھ تھا جو اس کا سر دبا رہی تھی۔ ولی خان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسے گلالائی کی ادا بہت اچھی لگی تھی۔ نہ جانے کب وہیں لیٹے لیٹے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جب وہ جاگا تو گلالائی بھی بیڈ کی کراؤن سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ نہ جانے حالات کس طرح کروٹ بدل رہے تھے۔ ولی خان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر اسے آج ایک ضروری فیصلے میں بیٹھنا تھا۔ اس نے اپنا لباس تبدیل کیا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا، یہ جانے بغیر کہ کوئی اس کے باہر جانے کا ہی تو انتظار کر رہا تھا۔ مورے جان دالان میں کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ دراب خان تھا جو زخمی نگاہوں سے ولی خان کے کمرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ لے جاؤ اسے دراب خان، وہ اس وقت اپنے کمرے میں اکیلی ہے، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کرو۔ اس لڑکی نے مجھ سے میرا شوہر چھین لیا اور میرا بیٹا بھی۔ جس طرح اس نے کل رات میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے نا، میں جانتی ہوں وہ اس کی محبت میں پاگل ہو رہے۔ اس لڑکی کے ساتھ وہ سلوک کرو، اس کی 7 نسلیں بھی یاد رکھیں،
اور میرے دل کو سکون مل جائے۔ مورے جان نفرت میں بڑبڑا رہی تھی۔ دراب خان مونچھوں کو بل دیتا ہوا لمبے لمبے قدم اٹھاتا ولی خان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ولی خان کو جرگے میں بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک اس کا دل بری طرح سے گھبرانے لگا۔ نامعلوم کیا بات تھی، اسے رہ رہ کر یہی خیال آ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں میں دشمنوں کے بیچ میں گلالائی کو تنہا چھوڑا ہے۔ رہ رہ کر اسے بس یہی خیال آ رہا تھا۔ کل رات ہی تو گلالائی نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور اس خبر کے سننے کے بعد ولی خان اب اس سے مزید لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ جرگا ادھورا چھوڑ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اپنے گھر میں ایک فیصلہ کرنا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مورے جان گلالائی کو معاف کر دیں۔ گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا جس وقت وہ اپنے گھر پہنچا، گھر میں گلالائی کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ کمرہ خالی پڑا تھا، مگر کمرے میں بکھرا ہوا ساز و سامان بتا رہا تھا کہ یہاں کچھ لمحے پہلے کوئی بہت برا حادثہ ہوا ہے۔ گلالائی کہاں ہے؟ وہ بےتاب ہو کر کمرے سے باہر نکلا اور تبھی اسے اپنے پیچھے زمرت بی بی کی آواز سنائی دی۔ ولی خان بیٹا، کسی کو بتانا مت کہ میں یہ تمہیں بتا رہی ہوں۔ مگر دراب خان گلالائی کو گھسیٹتا ہوا ڈیرے پر لے گیا۔ وہ لڑکی بہت معصوم ہے، بالکل میری بیٹی کی طرح، اسے بچا لو۔ زمرت بی بی کی آواز پر ولی خان نے بے یقین نظروں سے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ دراب خان اس حد تک جا سکتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا آندھی اور طوفان کی طرح ڈیرے کی طرف جا رہا تھا۔ ڈیرا زیادہ دور تو نہیں تھا، وہ تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ گیا۔ تھوڑی سی ویران جگہ پر ہونے کی وجہ سے اس ڈیرے پر کوئی نہیں آتا تھا، مگر اس وقت وہ ڈیرا گلالائی کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ ولی خان پاگلوں کی طرح گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بھاگا۔ شکر تھا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے ہی دراب خان گلالائی کو اٹھا اٹھا کر کسی بے جان چیز کی طرح دیواروں پر پٹک رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے میرے بھائی نے مجھ سے نفرت سے بات کی، بدذات لڑکی۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ ونی ہونا دراصل کہتے کسے ہیں۔ دراب خان گراتے ہوئے گلالائی کی طرف لپکا اور پھر اسے اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ ولی خان کی نظریں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے دور سے ہی نظر آ رہا تھا کہ گلالائی کا وجود کئی جگہ سے زخمی ہو چکا ہے۔ آخر شاید اس کی ہمت جواب دے ہی گئی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر دراب خان کے سامنے گرتی چلی گئی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ تمہارے باپ کا قتل میرے چچا نے کیا تھا، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ میرے چچا تو مجھ سے ملتے بھی نہیں، مگر میرے ساتھ یہ سب کچھ مت کرو۔ دراب خان نے لپک کر آگے بڑھ کر اس کے بال پکڑ لیے تھے، اور یہی ولی خان کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ بے ساختہ اندر داخل ہوا اور اس نے ایک زوردار دھکا دے کر دراب خان کو گلالائی سے دور کر دیا۔ دراب خان پھٹی پھٹی نگاہوں سے ولی خان کو دیکھنے لگا۔ شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ولی خان یہاں آن پہنچے گا۔ آج کے بعد گلالائی کو ہاتھ لگانے کا بھی مت سوچنا، یہ میری بیوی ہے، اور میں آج پورے گاؤں کے سامنے اس بات کا اعلان کر دوں گا کہ ہم نے اپنے باپ کا قتل معاف کیا۔ گلالائی کو اپنی بیوی کا درجہ دوں گا، اور جس کسی کو اعتراض ہے وہ میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ ولی خان نے انگلی اٹھا کر دراب خان سے کہا، اگر تو میرا بھائی نہ ہوتا تو آج میری بندوق میں جتنی گولیاں ہیں وہ ساری تیرے سینے میں اتار دیتا۔ ولی خان کے لہجے میں نفرت تھی۔ دراب خان پتھر کا بت بن کر کھڑا رہ گیا۔ ولی خان نے روتی ہوئی گلالائی کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر پلٹا، اور اگلے ہی پل اس کے قدم گویا زمین میں جم کر رہ گئے تھے۔ کھلے دروازے کے باہر مورے جان کھڑی تھیں۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے ساری باتیں سن لی ہیں۔ ولی خان آگے بڑھا اور مورے جان کے سامنے جا پہنچا۔ مجھے معاف کر دیجئے مورے جان، مگر بابا کے قتل میں گلالائی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ میری بیوی ہے اور میرے ہونے والے بچے کی ماں ہے۔ میں اس کے ساتھ مزید ظلم نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ اس کے ساتھ کوئی ظلم کرے۔ میں اسے قانونی طور پر اپنی بیوی کی حیثیت سے آج سب کے سامنے لے آؤں گا۔ ولی خان کی بات پر مورے جان کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئی تھیں۔ کیا واقعی گلالائی کو ان کا وارث دینے جا رہی تھی؟ انہیں گلالائی سے نفرت ضرور تھی، مگر وہ جہاں دیدہ عورت تھیں۔ سمجھ گئی تھیں کہ ان کے بیٹے کو محبت کے تیر نے گھائل کر دیا۔
اب دنیا کی کوئی طاقت اسے گلالئی سے الگ نہیں کر سکتی تھی۔ شکست خوردہ انداز میں مورے جان واپس اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ ولی خان گلالئی کا ہاتھ تھامے پہلے ہی حویلی کی جانب نکل چکا تھا۔ اسی رات اس نے ولیمے کی شاندار تقریب کی، جس میں سب کے سامنے اس نے گلالئی کو اپنی بیوی کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ گلالئی کی زخم روح مسکرا دی تھی۔ زندگی نے اتنی اچانک پلٹا کھایا تھا، مگر وہ خوش تھی کہ اللہ نے اس کی پکار سن لی۔